یہ شیخ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم شخصیتیں کہ جب ان کے وقت ولادت قریب تھا تو ان کے والد شیخ ابو احمد ابدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں نبی کریم صاحب الاولیاء نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان کو مبارکباد پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ آپ کے ہاں ایک نومولود آئے گا، اس کا نام میرے نام پہ رکھنا، اور جب وہ پیدا ہو جائے تو میرا سلام پیش کرنا۔ یہ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، مشائخ چشت کے اندر پڑھ کے دیکھیں، دیگر جو تاریخ کی کتابیں اس میں پڑھ کر دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ خالی نام نہ لیں، ہم سیرت کو پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان اکابرین امت کی کیا کیا فضائل تھے، کیا کیا ان کی شان تھی۔ تو یہ شیخ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کی ولادت ہوئی، اس سے پہلے ان کے والد نے ایک حجرہ بنایا اور اس میں کسی کو بھی منع کیا کہ کوئی شخص اس حجرے میں نہیں جائے گا، نیا بنایا، خوشبو سے معطر کیا، اندر پوری جگہ بنائی اور اس کے اندر کسی کو اجازت نہیں تھی، اور اپنے عالیہ سے کہا کہ جب یہ بچہ دنیا میں آ جائے تو کسی کو نہیں دکھانا، اس کو جیسے صاف کر کے اس حجرے میں رکھ دینا جا کر، اور چہرہ نہیں دیکھنا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر یہ کہ اس حجرے میں ان کو بچے کو رکھ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ حجرے میں رکھ دیا، دروازہ بند ہے، کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، والدہ نے ان کو وہاں لا کے رکھا ہے۔ اور ان کے والد ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجرے میں ایک لباس پہنا، غسل کیا، لباس پہنا، جبہ پہنا، دستار باندھی، اور کسی بڑی شخصیت سے جیسے ملاقات کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے اس طرح، حالانکہ جاد ملاقات کے لیے اپنے بیٹے سے رہیں، لیکن چونکہ پیغام کس کا لے کے جانا ہے، نسبت ہے یہ، تو پوری تیاری کے ساتھ جا کر حجرے کا دروازہ کھولا، ابھی دروازہ ہی کھولا تھا کہ بیٹے نے کہا السلام علیکہ یا ابا جان، آپ کو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا وہ آپ مجھے پیغام دے۔ ابھی وہ بچہ پیدا ہوا ایک دن کا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ کس کو پیغام ملا ہے، کیا پیغام ملا ہے، اسے کیا خبر، کون میرے پاس آیا ہے۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں اللہ والوں کی سیرت پڑھیں تاکہ ایمان تازہ ہو، ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہو۔ یہ کیا ہے کہ چاروں طرف سے شیطان کو ہم نے گھیر کے اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے، یہ اللہ والوں کی سیرت اس لیے ہے تاکہ شیطان اس طرف آ ہی نہیں سکے۔ تو انہوں نے پھر وہ پورا پیغام دیا اور انہوں نے پیغام کا سلام کا جواب دیا۔ یہ ابتدائی گفتگو تھی شیخ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میری بات پہ یقین نہیں ہوگا لیکن آپ کتابیں پڑھیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کھنگالیں اس چیز کو، کتابیں پڑھیں، مستند کتابیں پڑھیں، خالی جو بازار میں ملتی ہیں وہ نہیں، جو قابل استناد کتاب ہو مشائخ چشت کے حوالے سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شجرے کی بات ہو رہی تھی، ضمناً بات آ گئی، برکت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ شیخ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد، ان کے والد گرامی شیخ ابو احمد ابدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ابدال تھے، یہ شیخ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو شیخ ابو احمد ابدال نے اپنے اہلیہ سے کہا ہے کہ اس کے 4 سال 4 مہینے 4 دن یہ بچہ ہو گیا ہے، آج اس کی بسم اللہ کرانی ہے، اس کو آج قرآن پاک شروع کرانا ہے، قاعدہ شروع کرانا ہے، تو اس کو آج مدرسے میں بھیجنا تیار کر کے۔ تو والدہ نے تیار کر کے بھیجا، 4 سال 4 مہینے 4 دن کے۔ یہ مشائخ چشت کے اندر یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ جب ان کے ہاں بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو اس کی بسم اللہ کراتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے بھی کرائے کوئی حرج نہیں، لیکن اس وقت برکت کے لیے پھر کرا دی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب وہ بچہ جب گیا استاد کے پاس، استاد ان کے والد تھے، تو انہوں نے بسم اللہ کرانی تھی، تو انہوں نے پڑھایا، بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو جب بچے نے بسم اللہ پڑھا تو میم جب نکالا تو دانتوں سے ایک نور نکلا، لفظ اللہ جب نکالا تو اس میں لفظ ہا سے ایک اور نور باہر آیا، جب لفظ رحمان پڑھا تو اس میں میم سے ایک اور نور آیا، جب لفظ رحیم پڑھا تو میم سے ایک اور نور، 4 نور انہوں نے ان کی زبان سے نکلے، منہ سے باہر تشریف لائے۔ اب یہ ابو احمد ابدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، چونکہ وہ صاحب ابدال بھی تھے اور سمجھتے تھے ساری چیز کو، تو انہوں نے ان نوروں کو دیکھا 4، تو انہوں نے کہا کہ بچے بس آج کا سبق اتنا کافی ہے، کل پھر اس سے آگے پڑھیں گے، کہ ابھی بچہ بھی 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہے اور نور کی تجلی اتنی ہے۔ واپس پلٹے گھر کی طرف، راستے میں حضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا بچے کہاں گئے تھے؟ کہا پڑھنے۔ کیا پڑھا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ سینے سے لگایا، بولا یہ قرآن پاک، یہ فلاں کتاب، یہ فلاں کتاب، یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل، یہ صحف، سارا علم جتنا ہے اسی وقت سارا عطا کر دیا۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے۔ گھر پہنچے، ماں نے پوچھا بچے کیا پڑھا ہے؟ تو کہا کہ میں پڑھا ہے، میں سناؤں آپ کو۔ قرآن پاک سنانا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن سے شروع کیا اور پڑھتے گئے۔ اب پڑھتے گئے آخر تک والد گھر تشریف لائے تو دیکھا تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو اندر آئے تو دیکھا بچہ قرآن پاک ماں کو سنا رہا ہے اور 20 سپارے سے آگے چلے گئے، کافی پڑھ لیا، سنا لیا سمانی ایک ہی مجلس میں۔ پوچھا بچے آپ کو تو میں نے خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ تو کہا کہ جی میں پڑھ لیا ہے، پورا قرآن پاک، حدیث پاک، جتنا علم ہے، تورات آپ سنیں، زبور سنیں، انجیل سنیں، ساری کتابیں میں پڑھ چکا ہوں۔ تو والد نے پھر ان کو سنبھالا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا ہے، لیکن یہ کسی کو ظاہر نہیں کرنا، روک دیا۔ ہمارے بچے تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو ہم سب کو سناتے ہیں جی ہمارے بچے نے یہ چیز کی ہے، اگرچہ تحدیث نعمت کے طور پر صحیح ہے لیکن دکھلاوے کے طور پر نہیں ہو۔ انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا کہ یہ چیز کو بیان نہیں کرنا، اس سے کہا کہ جو میں پڑھاؤں گا، جو پڑھتے جاؤ گے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے اور وہ پڑھتے رہنا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے جس طرح تعلیم تھی اس طرح۔ ان کے جو مرید ہیں، ان کے بانجے خواجہ یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سورۃ فاتحہ کی برکت ضمناً میں اس میں آ جائے کہ وہ حافظ نہیں تھے، لیکن چونکہ مشائخ میں سے تھے اور بڑے شیخ تھے، تو جب بھی کوئی بات ہوتی تو قرآن پاک کھول کر قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنایا کرتے تھے اور اس کا پھر مضمون بیان کرتے۔ حافظ نہیں تھے، یہ ایک کمی ان کو نظر آتی۔ تو ایک دن پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اگر میں حافظ بھی ہو جاؤں تو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو یہ نعمت بھی مل جائے۔ تو اس رات کو خواب میں اپنے پیر و مرشد خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی۔ پوچھا بانجے کیوں خفا ہو، کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ ہماری پریشانیاں یہ ہیں کہ دکان نہیں چل رہی، ہماری پریشانی یہ ہے کاروبار نہیں ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ گھر میں فاقہ ہے، یہ ہماری اس دنیا کے لحاظ سے پریشانی ہے۔ اولیاء اللہ کی کیا ہے کہ حافظ مکمل نہیں ہوئے، یا فلاں درجہ نہیں ملا، یا فلاں مرتبہ نہیں ملا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ پریشانی ہے کہ میں حافظ نہیں ہوں، اور اس میں پریشانی ہوتی ہے، قرآن پاک کھول کر دیکھنا پڑتا ہے، اگر حافظ ہو جاتا تو آپ نے حضرت محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی حالت میں اجازت دی، کہا کہ آپ 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 100 بار، اور اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ حافظ قرآن ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جیسے بیدار ہوا تو مجھے وہ سارا خواب یاد تھا، تو میں نے اسی مجلس میں باوضو ہو کر تیار ہو کر بیٹھ کر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا۔ جیسے 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوا تو میرے دل میں خیال آیا میں آگے بھی پڑھنا شروع کروں، تو میں نے وہیں پر بیٹھ کر پورا قرآن پاک پڑھ لیا، حافظ قرآن بن گئے۔ اللہ والے خواب کے ذریعے بھی برکت عطا فرماتے، نسبت ہونی چاہیے، کامل ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے۔ تو یہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ بات بھی ملے گی۔